اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوان نافرمان و مادر، یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے سعدی شیرازی کی، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ تو بات کرنے سے پہلے سعدی کے بارے میں ہم مختصر سا تعارف آپ کے پاس آپ کو پیش کرتے ہیں، تھوڑا بہت ان کے بارے میں ہلکے سے انفارمیشن۔ سعدی کا نام مشرق و مغرب میں ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں ہے۔ سعدی کو کون نہیں جانتا، اور جب اخلاق اور دانائی کی باتوں کا کہیں تذکرہ ہوتا ہے تو از خود سعدی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یعنی ان کی جو گلستان بوستان ہے وہ نصیحتوں کا مخزن ہے، خزانہ ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعدی دانائی کی کتنی بڑی کنجی ہے جس سے دانائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر کسی دنیاوی معاملات میں کسی بھی نصیحت کی ضرورت ہو، کسی بھی اخلاق کی تعلیم کی ضرورت ہو، تو مجھے لگتا ہے میری جو فکر ہے، قرآن کے بعد جو ہے، حدیث کے بعد جو ہے، سعدی کی جو نصیحت آموز کہانیاں ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ انسان کو رہنمائی حاصل ہو۔ شیخ مشرف الدین بن مصلح الدین سعدی شیرازی 1175 عیسوی میں تولد ہوئے، پیدا ہوئے 1175 میں۔ پورا نام تھا شیخ مشرف الدین بن مصلح الدین۔ 1229 عیسوی میں اس دنیا سے چلے گئے، دائی اجل کو لبیک کہہ کے۔ سعدی ایک علمی اور دیندار گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ نے بچپن اپنے والد صاحب سے کافی علمی استفادہ کیا، یعنی بچپن سے جو ہے والد صاحب سے اپنے علم حاصل کیا۔ آپ کے والد آپ کی جانب خاصی توجہ دیتے تھے، پھر جب امتحان کی گھڑی آئی تو والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد صاحب نے ہی ان کو پڑھایا، ابتدا اپنے ساتھ مسجد میں لیا بھی کرتے تھے، اور زمانے کے مختلف پہلوؤں نے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب والد صاحب جو ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ذمہ داریوں کا بوجھ ایک انسان کے جوان کے کندھوں پہ آ جاتا ہے، پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنا تخلص اطابق ابوبکر سعد بن زنگی کی مناسبت سے رکھا۔ یہ اس زمانے کے علاقائی بادشاہ تھے، ان کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام سعدی رکھا۔ آپ کی دانائی کے موتی یعنی بوستان سعدی اور گلستان سعدی شہزادہ سعد کے نام ہی معنون ہیں۔ انہوں نے اپنی ان دونوں کتابوں کو اس بادشاہ کے نام منسوب کر کے چھاپا ہے، لکھا ہے، منسوب کیا ان کو۔ سعدی کا بچپن شیراز میں گزرا، جوانی میں بغداد گئے اور مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی۔ مدرسہ نظامیہ اس وقت بڑی یونیورسٹی سمجھا جاتا تھا، اس کو وہ بہت بڑا مدرسہ تھا، وہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے ایک استاد عبدالرحمن ابن جوزی تھے۔ تعلیم و تربیت کے بعد سعدی نے عراق، عرب، شام، حجاز اور دوسرے مقامات کے سفر کیے۔ انہوں نے زندگی میں کئی سال جو ہیں سفر پر لگائے ہیں، اور سفر نے ان کو بہت کچھ سکھایا ہے۔ 7ویں صدی ہجری کے وسط میں لگ بھگ آپ شیراز لوٹ آئے۔ سفر کے بعد آپ نے کئی سال سفر کیے، اور اس کے بعد جب شیراز لوٹ آئے تو باقی عمر وہیں بسر کی۔ شیراز میں آپ کے مزار کے گرد وسیع مقام کو اب سعدیہ کہا جاتا ہے۔ جہاں آپ کا مقبرہ ہے، جہاں آپ کو دفن کیا گیا ہے، اس علاقے کو، اس حصے کو، زمین کے حصے کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔ سعدی نظم و نثر کہ بے بدل استاد تصور کیے جاتے ہیں، چاہے نظم ہو چاہے نثر ہو، ان جیسا کوئی استاد اٹھا ہی نہیں۔ آپ کی تعلیمات ہر طبقے میں مقبول عام رہی ہے۔ جو نے انسان کو سکھایا وہ ان کی سکھائی ہوئی چیزیں مقبول ہیں، کیونکہ وہ انسان کو زندگی کی رہنمائی کرتی ہیں۔ دنیا کی اکثر زبانوں میں ترجمہ بھی ہوئی ہے، آپ کی کتابوں کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ گلستان اگرچہ نثر میں لکھی گئی ہے، لیکن نظم سے اس طرح آراستہ کی گئی ہے کہ انسان جیسے دانائی کے باغ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم وہ ایک کہانی پڑھتے تھے تو کتنی اچھی نصیحت اس میں، حکایت کے نام سے میں نے وہ اپلوڈ کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
آپ کی دوسری تصانیف میں مجالس پنجگانہ یعنی 5 مجلسیں، تقریرات، دوسری کتاب رسالہ عشق عقل نثر میں ہے، نظم میں مثنوی، قصیدے، عربی فارسی قطعات، رباعیات، ترجیباً ترکیب اور غزلیات کے چند مجموعے، غزلیات قدیم وغیرہ ہیں۔ یعنی صرف گلستان اور بوستان ہی نہیں ہیں، ان کے علاوہ انہوں نے اور بھی رسالے لکھے ہیں، کتابیں چھوٹی چھوٹی لکھی ہیں۔ سعدی کی کتاب بوستان فقط عشق ہے۔ آپ کا کلام آسان، پرلطف اور فصیح و بلیغ ہے، اس میں فصاحت بھی ہے، اس میں بلاغت بھی ہے، یعنی آسان لفظوں میں وہ بڑی بڑی باتوں کو سمجھاتے ہیں۔ آپ نے تصوف کے مضامین بھی قلم بند کیے، اتنا ہی نہیں، صوفیانہ جو مضامین ہیں ان کو بھی اس نے اپنی شاعری میں لکھا، لیکن توحید میں دوسرے صوفیوں کی طرف بگاڑ پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو خدا نہیں مانا، کیونکہ صوفیوں نے توحید کو بگاڑ دیا، یہ بہت بڑی غلطی رہی ہے ان کی، لیکن سعدی نے اس چیز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے بگاڑ پیدا نہیں کیا، انہوں نے ہر چیز کو خدا نہیں مانا، انہوں نے خدا کو جو عرش پر ہیں اسی کو مانا اور ہر چیز کو اللہ کی مخلوق کو سمجھے۔ اخلاق، پند، نصیحت کی دلپذیر مجموعہ ہے، یہ کتاب جو ہے اخلاق سے بھری ہے، پند و نصیحت کا جو یہ مجموعہ انہوں نے چھاپا ہے۔ آپ نے آسان الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بوستان فردوسی کی شاہنامہ کی رزمیہ بحر میں لکھی گئی ہے، شاہنامہ کی بحر میں ہی بوستان آپ نے لکھی ہے۔ آپ کی تصانیف اخلاق کا پیکر ہیں۔ یہ کچھ مختصر سی باتیں، سعدی پر اگر بات کی جائے تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، اور ان کا کنٹریبیوشن اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو چونکہ مختصر سا تھوڑا اب میں نے یہاں پیش کیا ہے، اب ہم ان کی جو کچھ یہ ایک چھوٹی بہت نظم ہے اس پر بات کریں گے۔ جوان نافرمان و مادر، یعنی نافرمان بیٹا اور اس کی ماں۔ جوانی سر ازرائے مادر بتافت، جوانی یعنی ایک جوان نے سر تافتن منہ موڑنے کو کہتے ہیں، ازرائے مادر ماں کی مرضی سے، ماں کی بات سے اس نے منہ موڑا، یعنی ماں سے اتفاق رائے نہ کیا، ماں کی بات کو ٹالا۔ چونکہ والدین جو ہیں بچے کو بڑے لاڑ و پیار سے پالتے ہیں اور بچوں پر کافی توقعات ہوتی ہیں، اور جب بچہ نافرمان ہو جاتا ہے تو ان کا دل جو ہے بڑا تکلیف میں پہنچ چلا جاتا ہے۔ دل درد مندش بھی آزار بتا، جب اس جوان نے اس کی بات کو نہیں مانا تو اس کا درد مند دل جو ہے اس کو آگ لگی، اس ماں کو تکلیف ہوئی۔ جو بیچارہ شد، جب وہ بیچارہ ہوئی، پیش آورد مہد، مہد پنگوڑے کو کہتے ہیں جس میں بچے کو پالا جاتا ہے۔ جب وہ بیچارہ ہوئی تو اس نے پنگوڑا سامنے لایا کہ اے سست مہر، اے بیٹے جس کا محبت اپنی ماں سے سست ہے، کمزور ہے، فراموش عہد اور عہد کو بھولنے والے ہو، اے بچے تم اپنے زمانے کو بھول چکے ہو، تمہیں اپنی ماں کی قدر نہیں ہے۔ نہ گریان و درماند بودی و خرد، کیا تم گریان رونے کو کہتے ہیں، درماندہ جب انسان نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا تو اسے درماندہ کہتے ہیں، و خرد اور چھوٹے، یعنی کیا تم کبھی رویا نہیں کرتے تھے، کیا تم ایسے نہیں تھے کہ جو درماندہ ہوا کرتے تھے، کیا تم چھوٹے نہیں تھے کہ شبہاز دست تو خوابم نہ برد، کہ راتوں کو میں تمہاری وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، خوابم نہ برد یعنی مجھے نیند نہیں آتی تھی تمہاری وجہ سے۔ نہ در مہد نیروئی حالت نہ وہ، مہد میں پنگوڑے میں تمہیں طاقت نہ ہوتی تھی، نیروئی حالت طاقت تمہارے اندر نہیں ہوتی تھی کہ تم کچھ کرتے۔ مغس راندن، مغس مکھی کو کہتے ہیں، ہناندن ہاتھ بگانے کو، از خود اپنے سے اپنی طاقت سے تم مکھی کو بگانے کی مجالت نہ بود، مجال بھی نہیں تھی، یعنی تم مکھی کو بھی نہیں بگا سکتے تھے۔ تو آنی تم وہی ہو، آنی یعنی آنی تم وہی ہو کہ از ایک مغس رنجئی، جو کہ مکھی سے تکلیف میں پہنچ جاتے تھے، رنج میں پہنچ جاتے، مکھی تجھے تکلیف پہنچاتی تھی کہ امروز سالار و سرپنجئی، کہ آج تم سالار بن چکے ہو، سرپنجہ بن چکے ہو، یعنی آج بڑے طاقتور بن چکے ہو، تو آج تمہیں وہ بچپن جو ہے، وقت جو ہے وہ تم بھول گئے ہو۔ میں اس کو ایک بار پھر سے پڑھتا ہوں۔ جوانی سر ازرائے مادر بتافت،
دل درد مندش به آذر بتاخت چو بیچاره شد پیش آورد مهد که ای سست مهر فراموش عهد نه گریان و درمانده بودی خورد شبها زدست تو خوابم نبرد نه در مهد نیروی حالت نبود مغص راندن از خود مجالت نبود تو آنی که از یک مغص رنجه ای کہ امروز سالار و سرپنجی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چھوٹی سی نظم کو